ہیلو السلام علیکم پاکستان، خوش آمدید انکل اسٹاک میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں انکل۔ ایک بہت ہی اہم ٹاپک جو آج کل بڑا کرنٹ چل رہا ہے کہ مذہب کو سیاست میں استعمال کیا جا رہا ہے، جس میں آپ کی جوڈیشری، جس میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ، حکومت سب انوالو، ایک چیز کو محاذ بنا کے اس کو غلط سزائیں دی جا رہی ہیں، اور اسلام کو استعمال کر کے مذہبی جو ہے وہ تعلیمات کو استعمال کر کے مذہب کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس کا کیا پیغام جا رہا ہے، اس کے بارے میں کیا بولیں گے؟ جی انکل۔ اوکے طاہر فاروقی، بڑا اچھا موضوع لائے ہو۔ انشاءاللہ آپ کو میں تھوڑا سا اپنا تبصرہ دے دوں، بہت مختصر تبصرہ کروں گا۔ پاکستان زندہ باد، السلام علیکم پاکستان، میرے پیارے بھائیو دوستو۔ آج بڑا اہم دن ہے پاکستان کی تاریخ میں، الیکشن ہو رہے ہیں، ابھی تک لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں۔ اللہ کرے آپ کو وہ فہم اور وزڈم مل جائے تاکہ آپ صحیح نمائندے منتخب کر سکیں اور پرسکون طریقے سے یہ پاور آف ٹرانسفر ہو جائے، ٹرانسفر آف پاور ہو جائے اور صحیح نمائندے آ جائیں، کہہ سکتے ہیں آپ مخلوط گورنمنٹ بن جائے۔ لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت، اسٹیبلشمنٹ، جس کا آپ نے نام دے دیا اسٹیبلشمنٹ آرمی کو، اور جوڈیشری، یہ بڑے لازوال ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں اور اہم ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، اور وزارت خارجہ بھی، اور اہم ترین وزارت وزیر اعظم، یہ چاروں بندے جس طریقے سے ملی بھگت کر کے، جس طریقے سے پریشر ڈالا جا رہا ہے مختلف آرگنائزیشنز پر، مختلف پارٹیز پر، مختلف ووٹرز پر، مختلف ملک کے زونز پر، تو آپ کیا چاہ رہے ہو پاکستان سے؟ پھر مذہب کو آپ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، مذہب کی فلاں شک، فلاں حدیث، فلاں ریفرنس آپ غلط استعمال کر رہے ہیں۔ یار تم کیوں بضد ہو اپنا منہ کالا کرنے کے لیے؟ اسلام کا تو انشاءاللہ بول بالا ہوگا، کبھی منہ کالا نہیں ہوگا، نعوذ باللہ۔ ایک عظیم مذہب ہے، ہماری حضور کی شخصیت بھی ایک عظیم شخصیت ہے، لیکن آپ نے جو توہین رسالت کا ایک ناٹک رچایا ہوا ہے، آپ کو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اس میں آپ کی فوج انوالو ہے، پولیس انوالو ہے، اور یہ دہشت گرد انوالو ہیں، آپ کی جوڈیشری انوالو ہے، اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کے سرغنہ جن کا ریکارڈ اتنا اچھا نہیں رہا ہے۔ تو میں پارٹیز کے نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ابھی چیزیں بڑی ہیٹ اپ ہوئی ہوئی ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ یار آپ اس وقت لوگوں کا اس قسم کا تبصرہ نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ لیکن اگر آپ مجرم ہیں قوم کے، اور اگر آپ نے اتنی خرابیاں کی ہیں اپنے دور حکومتوں میں، اور آپ پھر کینڈیڈیٹ بن کر آ گئے، دوسری پارٹی بھی آ گئی، تیسری بھی آ گئی، جنہوں نے حکومت کی، فوج کے لوگ اتنے انوالو ہو گئے، یار یہ تم پاکستان کو دنیا میں منہ کیوں کالا کر رہے ہو؟ تمہیں کوئی شرم ہے؟ آپ کا مزاج یہ کس نے بنایا؟ کون ہے آپ کا مینٹور؟ کون ہے آپ کا استاد؟ کون سی ایجنسی ہے دنیا کی؟ کون سی ریاست ہے؟ کون ہے بھائی آپ کا مائی باپ؟ کون ہے آپ کا گاڈ فادر؟ کون آپ کو گائیڈ کر رہا ہے؟ اپنے لوگوں کی آپ اس لیول پہ تلفی کریں جس میں آپ مذہب کا بھی جنازہ نکال رہے ہو۔ تمہارا دنیا میں مذاق اڑ رہا ہے، تم اسلام کس طرح پھیلاؤ گے؟ جھوٹ بول بول کر پھیلاؤ گے۔ تمہارے نبی نے کیا کہا کہ جھوٹ بولو گے اسی وقت آپ کا اسلام ختم ہو گیا، کیونکہ آپ ایک بدترین انسان۔ ڈاکٹر اسرار الحق کا ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو، ان کے ایک لیکچر کا، ویڈیو کا۔ انہوں نے کہا دنیا کا بدترین منافق آپ کو پاکستان کے مسلمان میں ملے۔ غیر عرب قریب ہے، اینٹیں باندھ لیں، پتھر باندھ لیں، پہاڑ توڑیں، اس سے پتھر بنائیں، پھر رسی پکڑیں، اس سے زنجیر پر بنائیں، اس کے بعد آپ نے اینٹیں باندھنی اپنے پیروں میں، اور اس دنیا سے غرق ہو جائے، کیونکہ آپ اس کے مستحق۔ شرم آ رہی ہے آپ کو؟ جو میں نے ابھی اسرار الحق کا آپ کو، ڈاکٹر اسرار الحق کا ریفرنس دیا ہے، آپ کیا ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ فلسطین کے بارے میں آپ نے کیا کیا؟ اسرائیل سے آپ نے جنگ ڈکلیئر کیوں نہیں کی؟ تمہارا اسلام کیا کہتا ہے؟
ہاں، باطل سے آپ نے جنگ کیوں نہیں کی؟ نہیں، آپ ایک بےحس، لاغر اور شیطان صفت چہرے ہو اس دنیا کے. آپ پہ تو تمام دنیا کے لوگ تھوکیں گے. ہوگا تم مسلمان یار، یہ گارنٹی نہیں ہے. گارنٹی تقوی ہے، گارنٹی آپ کے اعمال ہیں، گارنٹی آپ کا کام ہے، گارنٹی آپ کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، گارنٹی آپ کا اپنی کتاب کو کے مفہوم کو سمجھنے والی بات ہے. جو آپ کے نبی نے آپ کو پیغام، صرف ہمارے نبی نے نہیں، کئی پیغمبر آئے، عظیم پیغمبر، حضرت عیسیٰ کی طرح، حضرت موسیٰ کی طرح، حضرت داؤد، حضرت شعیب، حضرت الیاس، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، ہوا، آپ نام لیتے چلے جائیں. ہاں، عظیم عظیم، حضرت سلیمان، حضرت نوح، حضرت لوط، اور آ گیا جی. بھائی انہوں نے کام کیا ہے، اور جب انہوں نے اللہ سے گڑ گڑا کے کہا کہ اللہ ان کو غرق کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے سمجھایا اپنے پیغمبروں کو. یار میں تو چاہتا تھا کہ یہ بچ جائیں، لیکن تم نے سچ کہا، ان کو میں غرق کر کے بتا دیا اللہ تعالیٰ. طوفان نوح دیکھیں آپ، قوم لوط کا حشر دیکھیں. اچھا، آپ کے ملک میں اتنی بدتمیزی، طوفان بدتمیزی ہو رہا ہے، اور اریانی پھیل رہی ہے، اور ناجائز ریلیشنز بن رہے ہیں، اور یہ ٹک ٹاک جیسی لعنت آپ کے میڈیا پر آ رہی ہے، اور سارا میڈیا آپ کا کرپٹ ہے. آپ کو لائکس چاہیے، آپ کو سبسکرپشن چاہیے، آپ کے پیسے بننے چاہیے. آپ نے گو میں دونوں ہاتھ ڈالے ہوئے، سنڈاس میں دونوں ہاتھ ڈالے ہوئے. سنڈاس کہتے ہیں انڈیا کی پرانی زبان میں، جہاں پر بڑے سے ڈبرے میں، بڑے سے گٹر میں صرف ایک فضلہ ہوتا ہے، گند ہوتا ہے، اس کے اندر آپ ڈائیو لگا رہے ہیں تیراک کی طرح، کیونکہ آپ کو وہاں پیسے نظر آ رہے ہیں، وہاں اریانی نظر آ رہی ہے، وہاں ضلالت نظر آ رہی ہے، وہاں کمینگی نظر آ رہی ہے، وہاں آپ منحرف ہو رہے ہیں اسلام کے ہر اچھے عمل سے. تقویٰ تو بہت دور کی بات ہے، نماز روزہ وغیرہ چھوڑ دیں آپ بھائی، اس سے کچھ بھی نہیں ہونے. ٹھیک ہے نا، یہ آپ بے روپیے کا رول ختم کریں. اور خاص طور پر درخواست ہے اداروں سے، یار خدا کے واسطے تمہارا ضمیر ہے، تمہیں یار انسان نے پیدا کیا، انسان کی نسل سے تمہیں اپنی ماں کی کوئی عزت ہے؟ اس دھرتی کی عزت ہے جس کا نام پاکستان ہے. یہ تمام ماؤں کی ماں ہے جس کو دھرتی کہتے ہیں، جس کے بیٹے آپ ہیں، مرد ہیں تو، اور بیٹی وہ عورتیں ہیں جو مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، بھابھی ہیں. شرم آ رہی ہے آپ کو؟ فوج آپ سے مخاطب ہوں بھائی، آپ اپنے کام سے کام رکھو. آپ نے دہشت گردی ختم کرنی ہے ملک سے. ہاں، تعلیم کے نمائندے، ٹورزم والے صاحب، آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں. ایک سیاح نظر نہیں آتا کراچی ایئرپورٹ پہ. کیا تم نے سڑا ہوا ماحول بنا ہوا ہے کراچی ایئرپورٹ کا؟ شرم آ رہی ہے آپ کو؟ وزارت خارجہ، پاکستان کے لوگوں کو ویزے کیوں نہیں لگ رہے؟ لوگ سر نوچ نوچ کے پاگل ہو گئے، اس کا ویزا نہیں لگ رہا، اس کی جیب میں پیسے نہیں ہے. مہنگائی تم نے اتنی کر دی. خدا کے نام پر، اللہ کے نام پر شرم کرو، اور خدا کے سامنے جا کے کھڑے ہو، گڑ گڑاؤ، زمین گھسو اپنے سر سے، اپنی ناک سے. بے غیرت انسان، ہوگا تم ڈائریکٹر، ہوگا تم جنرل، ہوگا تم چیف جسٹس، ہوگا تم پرائم منسٹر. لعنت اللہ علی الکاذبین. اور رشوت لینے اور رشوت دینے والا، جو ایک کتوں کی طرح آپ نے روڈوں پہ لوگ پھیلائے ہوئے ہیں وردی کے ساتھ، پیسے مانگتے پھر رہے ہیں، عوام کو تنگ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہو یار؟ وہ مہنگائی سے ویسے ہی مر رہا ہے. وہ کبھی خوشیاں بھی بانٹ دو اپنے لوگوں کو. خدا حافظ پاکستان. آپ نے صحیح ووٹ دینا ہے، صحیح لوگوں کو دینا ہے. تنبیہ تو بہت ہوتی ہے، ابھی بھی آپ کو انکل ہوں، ابھی بھی آپ کا دوست ہوں، ابھی بھی ملک کو پیارا ہوں، ملک مجھے پیارا ہے. اور بچوں سے خاص درخواست ہے، بیٹے آپ پڑھنا لکھنا سیکھو، کتابیں پڑھو، اسپورٹس کرو، کام وام کرو، اللہ کو یاد کرو، پاکستان کا نام روشن کرو. یار فارن پالیسی بناؤ کوئی انسان کے بچوں والی، تاکہ آپ کو ویزا لگے، آپ کے لوگ جائیں، دنیا دیکھ کر آئیں، واپس آ جائیں، ملک میں کام کریں. خدا حافظ پاکستان. پاکستان زندہ باد. نا امید نہیں ہے، امید ہے کہ آپ صحیح سلیکشن کریں گے، صحیح الیکشن کریں گے. خدا حافظ.